السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پل پل میوات نیوز چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہم اس وقت پہنچے ہیں مدرسہ دارالعلوم گنڈگاؤں میں، اور ہم آپ کی بات کرائیں گے مولانا الیاس صاحب سے جو دارالعلوم گنڈگاؤں کے محتمم صاحب ہیں، کیونکہ اس وقت میں جو ہے عید کا موقع آ رہا ہے، اور ہمارے اکثر جو ہے مسلمان بھائی اس وقت میں کپڑا اور جوتا یہ سب چیز خرید رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم مولانا الیاس صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ کیا ہمیں یہ مناسب ہے کہ ہم نئے لتا اور نئے جوتا خریدیں، یا پھر اس کے لیے کوئی راستہ بھی ہمارے لیے ہے؟ کیونکہ جب ہم نے جو ہے رمضان کا مہینہ بہت سادگی سے منایا ہے، بہت ہی سادگی سے ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، بہت ہی سادگی سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی خاص جو ہے افطاری کے لیے کوئی خاص ہمارے لیے کوئی چیز مہیا نہیں ہے، تو پھر عید کے لیے کیا خوشی ہے ہمارے لیے جو ہم نئے لتا اور نئے جوتوں سے منائیں؟ اس کو بھی سادگی سے منا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے مولانا الیاس سے ہم پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، اس کو بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہی درخواست ہے میری قوم سے کہ جب ہم نے پورا رمضان، تراویح، قرآن پاک ہر چیز سادگی سے منائی ہے، اور اپنے گھروں میں رہ کر کے نمازیں وغیرہ پڑھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ عید کی نماز بھی ہم کو اسی طریقے سے پڑھنی پڑے، تو میری قوم سے یہ درخواست ہے کہ اس سال جتنا بھی آپ اپنا خرچہ کرتے ہیں کپڑوں پہ، دوسری چیزوں پہ، وہ سارا خرچہ آپ غریب لوگوں پہ کریں، اس لیے کہ بہت سے لوگ اتنے غریب ہیں کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ علاقے میں جا رہے ہیں، اور ہم کو ایسے ایسے گھر مل رہے ہیں کہ جن کو ایسی آواز آ رہی ہے کہ بھئی صبح سحری میں کیا کھاؤں گا، میرے پاس صبح تک کچھ نہیں تھا، تو ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو پورے علاقے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے غریب لوگوں پہ خرچہ کریں، اپنے پیسے کو بچائیں اور غریب لوگوں پہ خرچہ کریں، سادگی سے عید منائیں۔ کپڑے وغیرہ بازار میں بھیڑ لگانا، خامخواہ جانا، وہاں جمع ہونا، ایک دم سے ٹوٹ پڑنا، بازار جاؤ منع نہیں کرتے، مگر بھیڑ لگانا، ایک دم سے ٹوٹنا، وہ چیز غلط ہے۔ سب اپنے پوری دنیا میں لوگ باگ کتنے پریشان حال ہیں، آج دیکھو پوری انسانیت میں لوگ پریشان ہیں، کہیں جو بھوکے مر رہے ہیں، کہیں پیاسے ہیں، کہیں کپڑا نہیں ہے، کہیں پینے کو پانی نہیں ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ عید کی خریداری بھی نہ کریں، عید سادگی سے منائیں، اور جو پیسہ ہمارا بچے، یعنی کپڑوں کا جیسے 1000 ہے، 2000 ہے، 5000 کے ہم کپڑے لانے والے ہیں، وہ 5000 روپے کا ہم جو ہے ایسے کٹ بناویں، اور وہ کٹ جو ہے غریب لوگوں میں تقسیم کریں، جہاں جس کی کہیں آٹے کی ضرورت ہے، کہیں چاول کی ضرورت ہے، کہیں چینی کی ضرورت ہے، کسی کے پاس مسالہ نہیں ہے۔ اور آپ لوگ یہ مت سوچو، علاقے میں بہت لوگ ہیں ایسے، اس سال ہم لوگوں نے تھوڑا سا سروے کیا ہے، تو اتنے لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کو پورا کیسے کریں گے۔ اس لیے میری قوم سے درخواست ہے کہ اپنے عید کی خریداری کو نہ کر کے، اور اس کی جو رقم بنتی ہے وہ غریبوں پہ خرچ کریں۔ غریب مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غریب غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تو سارا کنبہ ہے، سب کو آپ جو ہے خرچہ کیجئے، غریبوں کے اوپر خرچہ کیجئے، یہی میری درخواست ہے۔ مول صاحب دوسری چیز یہ ہے، جیسے اس وقت میں اب عام طور سے ہمارے رمضان میں ہمارے جو مسلمان خیر خیرات کرتے ہیں، بریانی بنا رہا ہے، کوئی جو ہے گنجی بنا رہا ہے، تو اگر اس کی علماء اور ائمہ ان کی جو رہنمائی کریں تو شاید ان سے بہتر جگہ کوئی ان کے لیے نکل سکتی ہے خرچ کرنے کی، تو وہ بھی بتا دیجئے تاکہ ان کی رہنمائی ہو جائے۔ جی، اس میں بھی میری درخواست یہ ہے کہ یہ جیسے بریانی ہے، یا کوئی گنجی ہے، یا کوئی دوسری دعوت ہے، یہ دعوت جو ہے اکثر تو ہوتی ہے نام و نمود کے لیے، جو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ لوگ باگ اپنی ایک نام کو اجاگر کرنے کے لیے دعوت زیادہ کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے اتنے آدمیوں کو کھانا کھلا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہی کھانا، وہی دعوت، اگر اس کا سوکھا راشن غریبوں میں تقسیم کر دیا جاوے تو آپ حضرات کو بھی زیادہ ثواب ملے، اور جو ہے غریبوں کا بھی کام چل جاوے۔ اب اس میں اکثر جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ ایسے غریب لوگ نہیں ہوتے ہیں دعوت کے، وہ تو سب جو ہے اڑوسی پڑوسی، آڑ ٹھپال، وہ سب کھانے والے ہوتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے اس دعوت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ اماموں سے درخواست ہے، اور ذمہ داروں سے درخواست ہے، علاقے والوں سے درخواست ہے
کہ آپ حضرات جو کھانا بناتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، ہم غلط نہیں کہہ رہے اس کو، مگر آج کا دور ایسا ہے، آج کا وقت ایسا ہے کہ آج اسی گنجی کو یا پلاؤ کو یا بریانی کو یا کسی اور چیز کے کھانے کو سوکھا آپ اس کے پیکٹ بنا کر کے غریبوں میں تقسیم کریں گے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے تقسیم کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ غریبوں کے یہاں خود جا کر کے ان کی ضرورت کو پورا کرو، نہ کہ غریب تمہارے پاس میں آئے گا۔ اگر غریب آیا تو پھر تمہارا ضرورت کو پورا کرنا کوئی پورا نہیں ہے، وہ تو خود ان کے در پہ جا کر کے عاجزی کر کے چھپا کر کے وہ چیز دینا، تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو عام طور سے گنجی وغیرہ یہ سب بنائی جاتی ہیں، اس سے تو لوگوں کو غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جانا چاہیے۔ اور کھانے والے بھی چونکہ اس کے جو ہے بن تو جاتا ہے کھانا، لیکن جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ لوگ غریب نہیں ہوتے ہیں، وہ تو سب امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ تو گھر والوں نے کھانا بنایا، گھر والوں نے کھا لیا، برابر ہو گئی بات۔ ایک چیز اور ہے جی مولانا صاحب کہ اس وقت میں ائمہ حضرات جو ہیں، کیونکہ جب سے لاک ڈاؤن چلا ہے ائمہ حضرات نے بچوں کی چھٹیاں کر رکھی ہیں، تو کچھ نمازوں میں بھی ایسا ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نمازیں بھی شاید نہ پڑھا پا رہے ہوں۔ تراویح میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ تراویح بھی تمام گاؤں کو نہیں پڑھا سکتے، 2-4-5 آدمی ہی ان کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ان کے لیے جو ان کا ہدیہ بنتا ہے سال کا، یا ان کا جو غلہ وغیرہ جو مقرر ہوا ہے، یا تو ان میں سے اس کو بالکل کم دے رہے ہیں یا کسی کو دے ہی نہیں رہے ہیں، تو اس کے متعلق بھی آپ تھوڑا سا لوگوں کو پیغام دے دیجیے۔ اس میں بھی میری یہ رائے ہے، پوری قوم سے درخواست ہے، عاجزانہ التماس ہے، امام جو ہوتا ہے وہ قوم کا سردار ہوتا ہے، نائب رسول ہوتا ہے، چاہے وہ بشکل میاں جی ہو، چاہے بشکل وہ عالم ہو، مفتی ہو، قاری ہو، حافظ ہو، وہ جب مصلی پہ آ گیا ہم کو وہ نماز پڑھاتا ہے تو وہ نائب رسول ہے، اور ہم جو اس کو نذرانہ دیتے ہیں وہ اس اعتبار سے نہیں دیتے کہ بھئی اس نے 2 مہینہ پڑھایا تو ہم 2 مہینہ کا نذرانہ دیں گے، تنخواہ دیں گے، یہ نہیں دیں گے۔ یہ بہت گری ہوئی بات ہے۔ علاقے سے، پوری قوم سے درخواست یہ ہے کہ اپنے ائمہ کو جو آپ دیتے تھے، جو آپ طے کیا تھا کہ بھئی اتنا ہدیہ ہم دیں گے، آج کے دور میں اس سے دگنا آپ کو دینا چاہیے اور گھر بیٹھے دینا چاہیے، اس لیے کہ جو آپ قیمت دے رہے ہیں، جو ہدیہ دے رہے ہیں، وہ نائب رسول کے لیے دے رہے ہیں۔ وہ اس کے پڑھانے کی قیمت آپ کیا دے سکتے ہو؟ پڑھانے الف با، الف کوئی اگر آدمی پڑھاتا ہے نا الف، تو الف کی قیمت پوری دنیا مل کے نہیں دے سکتی، یہ تو علاقے والے کیا دیں گے بیچارے۔ اس لیے درخواست ہے، جن گاؤں میں اماموں کے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے وہ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے امام کی عزت کریں، احترام سے پیش آئیں، ادب سے پیش آئیں۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ان سے بولیں بھی تو ادب کے ساتھ میں بولیں۔ اب جب یہ بھی جو شریعت نے لاگو کیا ہے کہ اپنے امام سے ادب سے بولیں، تو اب یہ شریعت کیسے لاگو نہیں کرے گی کہ بھئی ان کے ہدیہ آپ روک لیں گے؟ ہدیہ نہیں روکنا چاہیے، ان کو اور زیادہ دینا چاہیے، ان کے کپڑوں کا، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے بچوں کا، ہر چیز کا دھیان رکھ دیجیے، امام بھی خوش ہو، دل سے دعا دے۔ اس لیے میری قوم سے درخواست ہے کہ یہ تو بہت گری ہوئی بات ہے کہ ہمارے ائمہ کرام کے ساتھ میں ایسا ہو، اماموں کو زیادہ سے زیادہ دیا جائے، عزت کے ساتھ دیا جائے، چاہے وہ نماز پڑھا رہے ہوں تب بھی دیا جائے، نہیں نماز پڑھا رہے ہوں تب بھی دیا جائے۔ اس لیے کہ لاک ڈاؤن جو ہے انہوں نے تو کیا نہیں، بیچاروں نے، انہوں نے کوئی مدرسے بند نہیں کرے، وہ تو ایک اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے جب لاک ڈاؤن لگا دیا، اب وہ لاک ڈاؤن میں تو امام بھی لگ گئے، تم بھی لگ گئے، اس میں امام کی کیا غلطی ہے؟ امام کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، پورا اس کا ہدیہ دینا چاہیے۔ جو گاؤں والے اگر امام کا ہدیہ نہیں دیں گے تو اللہ کے یہاں ان کی پکڑ ہوگی ہوگی، یہ میرا فتویٰ ہے، مفتیوں سے جا کے اپنا پوچھ لو جا کر کے، لیکن امام کی پکڑ گاؤں والوں کی ہوگی، اس لیے کہ کسی کی محنتانہ، کسی کی ہدیہ روکنا یہ شریعت نے کبھی بھی گنجائش نہیں دی ہے۔ تو ٹھیک، آپ دیکھ رہے تھے پل پل میوات نیوز، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔